بنائی تھی کہ یہاں جو دور دراز سے حاجی صاحبان آتے تھے، یہاں بلڈنگوں میں ٹھہرتے تھے، نماز کا انتظام، تربیت کا انتظام. تو مسجد کی چونکہ حالت بڑی نازک ہے، وہاں چھت وغیرہ بھی خطرناک بھی ہے. مجھے بتایا گیا ہے خطیب صاحب نے بھی اور ڈائریکٹر صاحب نے کہ ہم نے اس لیے ٹریننگ یہاں نہیں رکھی کہ خدا نخواستہ چھت سے اگر چھت گر جائے یا کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو اس وجہ سے اس کے ریپیئرنگ کا مجھے کہا گیا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم صحیح ریپیئر کریں گے اور رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ اس قابل ہو جائے گی کہ وہاں پر بھی حاجیوں کا جو ٹریننگ ہو سکے گی. اس کے ساتھ بڑی بلڈنگ ہے الحمدللہ، بڑی یہ جو اس وقت کسی نے بنائی ہے کافی بڑا رقبہ ہے، بہت سارا رینجرز یہاں پر رہتی ہیں، لیکن باقی بھی اتنی جگہ ہے کہ یہاں پر انتظامات حاجیوں کے لیے ہو سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سال جو حاجی حج کر کے آئے اس کا بڑا اچھا رسپانس آیا ہے، اور جو ان کی بچت تھی وہاں پر جس بلڈنگ میں رہتے تھے ایکچول کاسٹ ان کی آئی، باقی پیسے انہیں ہمیں واپس کیے اور تقریباً 3.5 ارب روپے ہم نے ان کو واپس کیے اور ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ واپس کیا ہے. اسی طریقے سے یہ 2013 سے اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، میں یہ ذمہ داری میری تھی، تو ہم نے اس وقت یہ سٹارٹ لیا تھا کہ حاجیوں کے کوئی بھی پیکج کا پیسہ جو بچت ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ان کو ملے گی، وہ کسی ویلفیئر فنڈ میں وہ جمع نہیں ہوگی، یہ واپس ہوگی. الحمدللہ اس دن کے اس 2013 سے بعد یعنی ہر سال یہ واپس کرتے رہے. اسی طریقے سے اس سال بھی یہاں کے جو پاکستان میں انتظامات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے اور کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عازمین حج کی جو سہولیات کے لیے کام کیجیے. وزارت مذہبی امور بین المذاہب مانگی اس حوالے سے کافی محنت بھی کر رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب بذات خود بھی دلچسپی لیتے ہیں، اور اس وقت تک انشاءاللہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. دوسرا آپریشنل جو ہوگا انشاءاللہ وہ حاجی وہاں چلے جائیں گے، اس کے بعد وہاں کی کیٹرنگ کا بھی، وہاں رہائش کا بھی، وہاں ٹرانسپورٹ کا بھی، یہ سارے انتظامات الحمدللہ ہو چکے ہیں. تو یہاں چونکہ کراچی، لاہور، اسلام آباد بہت زیادہ تعداد حجاج کی یہیں سے جاتی ہے. باقی جو چھوٹے اسٹیشن سیالکوٹ ہے یا فیصل آباد ہے، سکھر ہے، اس میں حاجی بہت کم ہیں، اور زیادہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں روڈ ٹو مکہ سے وہ استفادہ کریں. تو جو یہاں کراچی کے لوگ بلکہ پورا سندھ کے تقریباً زیادہ وہ پریفر یہی کرتے ہیں کہ کراچی سے سفر کریں. تو اس کے علاوہ جو رمضان کے بعد جو ٹریننگ دی جائے گی وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو عازمین حج ہیں ان کو صحیح طریقے سے معلومات ہوں، سعودی عرب کی تعلیمات کے مطابق ہی، وہاں رولز ریگولیشن کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح باقی مناسک کے حج کے حوالے سے بھی، اور باقی جو بھی ان کو اس طرح کی تربیت دی جائے کہ انہیں کوئی وہاں تکلیف نہ ہو، اور ایک ڈسپلن بھی قائم ہو سکے. پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے وہاں پر وہ جائیں اور اپنا عبادت بھی کریں، حج بھی کریں. فیسلٹی انہیں بہت اچھی وہاں پر بھی الحمدللہ ملتی ہیں. تو اسی طریقے سے چونکہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو اللہ کے مہمانوں کی جتنی بھی خدمت کی جائے تو اس میں وہ ایک عبادت ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود ہی دیتا ہے. کہتے ہیں دیکھو نا، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. تو اس نظریے کے تحت انشاءاللہ ہماری وزارت بھی کام کرتی ہے، ہم بھی کام کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد بھی رہی ہے. انشاءاللہ اس میں آئندہ 2026 میں جو لوگ جائیں گے انشاءاللہ ان کو سہولت زیادہ ملے گی. اور 2025 کا جو بھی حج ہوا اس میں بھی وزارت حج و عمرہ سعودیہ کی طرف سے ہمیں ایکسیلنسی ایوارڈ بھی ملا تھا، اور یہاں پر بھی کیبنٹ نے بھی اپریشیٹ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی شیلڈ دی. تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ 2026 کا جو حج ہوگا وہ بھی ایک مثالی حج ہوگا. تو اور کوئی اینی کویشچن؟ سردار صاحب میرا سوال دو ہے جو مولانا
पर जो है वो उसको कानून को तोड़ेंगे। आप मजहबी उमूर के वफाकी वजीर हैं, इस ज़िम्मन में क्या इकदाम कर रहे हैं? दूसरा, पंजाब में वहाँ पर जो मरीम नवाज साहिबा ने उनको खतीबों को मस्जिद के आइम्मा को वजीफा मुकर्रर किया है। वफाकी हुकूमत अगर ऐसी अच्छी स्कीम है तो वफाकी हुकूमत क्यों इसको अडॉप्ट नहीं कर रही? देखिए, बात यह है कि पहला सवाल आपका जो था वो भेजा गया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को। अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये काम है कि उनकी क्या मतलब है, राय उस सिलसिले में क्या थी। जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय है वो हमारी राय है, कुरान और हदीस के मुताबिक जो भी है उस पर उससे कोई वो नहीं, इनराफ नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो है कि पंजाब गवर्नमेंट ने दी है तो बड़ा अच्छा कदम उठाया, एक्नॉलेज किया है, एक तस्लीम की है एक बात। जितने भी खुतबा या इमाम हैं उनका एक ऑनरेरिया मुकर्रर किया है, बड़ा अच्छा कदम उठाया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वफाकी